الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك وخليلك سيدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق مہماں ہوا حسن کے گھر آج کی رات، عشق مہماں ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات. بخت بیدار نے دی دولت سرمد کی نوید، بخت بیدار نے دی دولت سرمد کی نوید، کیوں نہ آنکھوں میں کٹے تاب سحر آج کی رات، کیوں نہ آنکھوں میں کٹے تاب سحر آج کی رات. اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے، ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. چاند کیا چیز ہے سورج کی حقیقت کیا ہے، چاند کیا چیز ہے سورج کی حقیقت کیا ہے، پرتو نور سے روشن ہے نظر آج کی رات، پرتو نور سے روشن ہے نظر آج کی رات. مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ اور ہم وجہ اسباب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت پر اور معجزات کی حقیقت اور معجزے کا معنی اور مفاہیم سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ابتدائیہ معراج پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزشتہ جمعہ آغاز ہو چکا تھا. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ. واقع معراج تو آپ تمامی حضرات اکثر و بیشتر سماعت فرماتے ہیں، تو چند اسی میں سے کچھ نکات آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آغاز فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ. آپ قرآن کریم کے سورتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو کوئی سورے کا آغاز میں سبحان نہیں ملے گا، سبح للہ ہی ملے گا. تسبیح بیان کرتی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی پاکی بزرگی بیان کرتے ہیں. مگر لفظ سبحان، پاک ہے وہ ذات، اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ذکر نہیں فرمایا. ایک ہی مقام پر سورہ کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یعنی اب جو کچھ آگے بیان ہوگا اب اس میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کجی ہے، یہ ہے، وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں ہر چیز سے پاک ہوں، ہر کمی سے پاک ہوں، ہر قسم کی پستیوں سے پاک ہوں. میں اعلیٰ و عرفہ ہوں، میری ذات اعلیٰ و عرفہ ہے. ہر قسم کی کجیوں سے میں پاک ہوں، ہر قسم کے شک و شبے سے میری ذات پاک ہے. اے باری تعالیٰ تو اپنی پاکی کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ بھئی اللہ ایک ہے، توحید کا ذکر ہونا تھا نا. بھئی میں پاک ہوں، میری ذات تنہا ہے، میں پاک ہوں، میری توحید بے مثل و بے مثال ہے. فرمانا تھا، قرآن میں کہیں نہیں فرمایا. ہم سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے، بھئی اللہ جب فرما رہا ہے اپنی پاکی بیان خود کر رہا ہے،
دوسرے پاکی بیان کرنا اور بات ہے، خدا خود اپنی پاکی بیان کرنا یہ اور بات ہے۔ اللہ عز و جل بذات خود اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے، فرما کر کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات۔ باری تعالیٰ، بھائی کوئی تو بڑی بات ہوگی نا، کوئی تو عظیم الشان بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کے ذریعے سے آغاز فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر نہیں کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر نہیں کیا، اپنے صفات کا ذکر نہیں کیا، اپنے اسماء مبارکہ کا ذکر نہیں کیا، اپنی تخلیقات کا ذکر نہیں کیا، اپنے ادیان کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا تو کیا کیا؟ اسرا بعبدہ، جو لے چلا اپنے بندے کو، اپنے عبد حبیب کو، عبد لبیب کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو لے کر چلا۔ کیسی ذات؟ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے چلا اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اعتراض جو کرے گا وہ اعتراض حبیب پر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے، اس دور کے بھی اعتراضات کا پتہ ہے، صبح قیامت تک ہونے والے اعتراضات کا بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے چلا۔ اب جو اعتراض ہوگا وہ حبیب پر اعتراض نہیں ہوگا۔ حبیب نے دعویٰ کب کیا کہ وہ خود گئے ہیں؟ کیا حبیب نے کہا کہیں پر میں اپنے سے گیا؟ نہیں کہا۔ بھئی اگر کوئی دعویٰ کوئی کرے تو آپ اس پر اعتراض کریں گے، بھئی آپ بول رہے ہیں کہ بھئی گئے، آپ نہیں گئے، کب بولیں گے؟ جب دعویٰ کریں گے۔ دعویٰ آپ کا ہے ہی نہیں، دعویٰ حبیب پاک کا نہیں ہے۔ حبیب پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا بولتے تو آپ پوچھ سکتے تھے حبیب پاک سے۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب جانے کا دعویٰ ہی نہیں کرے، جانے لے جانے کا وعدہ تو دعویٰ تو اللہ نے کیا ہے۔ اور کون سا رب؟ جس نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب فرما کر کے کہا وہ لے کر چلا ہے اپنے بندے کو۔ تو اب جو اعتراض ہوگا وہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ دیکھیے آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئی دعوت آپ کرتے ہیں نا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک مثال دے رہا ہوں، بچے بھی ہے سمجھ جائیں گے آسانی سے۔ آپ ایک دعوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کارڈ چھپتا ہے شادی کا، دعوت نامہ چھپتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اب تو ہمارے پاس ہزاروں روپے کا تو خالی کارڈ چھپ رہے ہیں۔ اللہ الحفیظ علامہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ موٹے موٹے اتنے بڑے بڑے کارڈز آ رہے ہیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ 200 گرام، 150 گرام، 1.5 کلو کے اتنے ویٹ کے کارڈز آ رہے ہیں۔ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ اسراف میں اس قدر آگے جا رہے ہیں، بس پوچھئے مت آپ، بس ایک بار پڑھیں گے پھینک دیں گے نکال کر کے۔ تو بہرحال یہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے میرا، بس میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کارڈ دیتے ہیں کسی کو شادی کے لیے، جا کر آپ خود جائیں گے یا اپنے کوئی بیٹے وغیرہ کو بھائی لے آ کر کے رخا دے کر آ جاؤ، دے دیے آ گئے۔ اگر کچھ آپ کے بہت ہی قریبی کوئی علماء وغیرہ ہے، بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہے، تو آپ ان کو کہیں گے حضرت آپ بولے تو میں سواری بھیج دوں آپ کے پاس، گاڑی بھیج دیتا ہوں میں۔ اب جیسا حضرت کے پاس میاں آنا تھا، ہمارے حضرت حفیظ صاحب جو ہے، الطاف صاحب وغیرہ، یہ آ گئے، آ کر کار لے کر آ گئے۔ ان کی محبتیں ہیں، ان حضرات کی وہ محبتیں ہیں۔ تو دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے حضرت آپ، میں تو مصروف رہوں گا، شادی کا موقع ہے، 10 کام ہوتے ہیں، میں ایک کام کر دوں گا کہ کسی بچے کو مامور کر دوں گا، وہ گاڑی لے کر آ جائے گا۔ اکثر حضرات کہتے ہیں نہیں آپ تکلیف مت کریے، بڑا ایونٹ ہے، مصروفیات ہوتی ہے، 10 کام ہوتے ہیں، 10 کام ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تجربہ کیے ہیں، اسی لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ آپ ایک تو یا تو دعوت بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ آج کل آسانی ہے، سہولت ہے، ٹھیک ہے بھیج دیے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ رخا پہنچا دیے۔ تیسرا طریقہ کار کیا ہوگا کہ بھئی آپ سواری بھیج دیں کسی کو۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ جس کی دعوت ہو رہی ہے، جو دعوت دے رہا ہے، وہ خود سواری لے کر آپ کے پاس آ جائے اور آ کر کہے کہ چلیے حضرت دعوت ہے چلیے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کب ہوتا ہے، یعنی جس کو لایا جا رہا ہے اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کا وقار اور اس کی علو مرتبہ جب ظاہر ہوگا تب یہ ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا اے حبیب پاک آ جائیے، حبیب پاک آ جاتے، جبریل براق بھیج دیا جاتا، سواری بھیجی گئی کافی تھا، براق خود لے کر آتا تھا، فرمایا کہ نہیں، فرمایا جبریل امین کو بھی بھیجا جو آسمان دنیا کا سب سے مقرب ترین ہے، سب سے مقرب ترین مخلوق آسمانوں کی کوئی ہے تو وہ جبریل امین کی ذات ہے۔ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا نمائندہ اگر آسمانوں میں ہے تو جبریل امین کی ذات ہے۔ فرمایا آسمان دنیا کا سب سے بڑا میرا جو نمائندہ ہوگا وہ بذات خود جائے گا،
اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسرا بعبدہ، اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے چلا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ لے گیا۔ اللہ دعویٰ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جبریل لے گئے، قرآن میں کہیں ہے کیا؟ کوئی بتا دے مجھے، یا کوئی حدیث میں بتا دے کہ یہ ہے کہ حبیب پاک کو اللہ نے نہیں بلکہ جبریل امین لے کر گئے ہیں، نہیں ہے قرآن میں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے پاک بندے کو لے کر گیا، کہاں سے؟ بھئی اوپر آئے تو استقبال ہو جائے تو ہو سکتا ہے نا، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو مرحلہ ہے معراج پاک کا، اس میں خود فرما رہا ہے، ایسا مت سمجھو کہ ظاہری طور پر نظر کیا آ رہا ہے، براق سواری ہے، جبریل اس کی لگام تھامے ہوئے ہیں، رکاب تھامے ہوئے جبریل چل رہے ہیں، تنے تنہا جبریل نہیں ہے، میری ذات خداوند قدوس اپنی شان کے مطابق اس سفر میں شریک حال ہے۔ فرما رہا ہے حبیب کو تنہا نہیں بلایا، میں خود آیا ہوں آ کر کے اپنی ذات کے حبیب پاک اپنی شان کے مطابق، کیونکہ قرآن ہے اسرا بعبدہ، لے چلا اپنے پاک بندے کو، اپنے عبد مختار کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اہتمام کے ساتھ، اس قدر اہتمام کے ساتھ کسی اور کو معراج نہیں کروائی، ابراہیم علیہ السلام کو کروائی۔ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی نظروں کو اوپر کرو، آسمان کی طرف آپ نے نظریں، زمین پر ہے، زمین پر ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، کہا کہ دیکھو ملکوت السماوات والارض، قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 7ویں پارے میں، فرماتا ہے اپنے نظروں کو اوپر کرو، جیسے ہی اوپر کیا ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہتیں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دی، زمین پر ہے، ان کی معراج آسمانوں پر ہو رہی ہے، کیا قدم زمین پر ہے، ٹھہرے ہوئے زمین پر ہے، نگاہیں آسمانوں پر پھر رہی ہے، دیدار اللہ تعالیٰ ساری ملکوت کا فرما رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے، کیا فرمایا؟ اے موسیٰ علیہ السلام آپ وادی مقدس میں ہے، یہ خاص وادی میں آ جاؤ، وادی سینا میں آ جاؤ، سینائی پیننسولا کے اندر جو وادی ویلی سینائی ہے اس کے اندر آ جاؤ، جب ایک پہاڑ کے قریب پہنچو، یہ پہاڑ مقدس پہاڑ ہے، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، قرآن ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ پہلا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کا، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی نالین کو بھی اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک مقدس ترین وادی میں ہے، مقدس ترین ویلی میں ہے۔ یہ ویلی کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر نہیں ہے، آج بھی ویران خالی پڑی ہوئی ہے، وہ آج بھی وادی مقدس میں اگر آپ چلے جائیں، چاہے وہ مصر کا علاقہ ہو، چاہے وہ یہاں پر آپ سعودی عرب کا علاقہ مان لیں، جو بھی علاقہ ہوگا وہ علاقے پر اختلاف ہے، مگر آج دونوں طرف بھی چلے جائیں وہ وادی خالی ہے، مگر وہاں پر نہ کوئی خاص آپ کو مساجد نظر آئے گی، نہ اس دور کی کوئی نشانیاں نظر آئے گی، نہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ علیہ السلام یہ وادی مقدس ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی ایک مرتبہ کسی مقام پر چلے جائے تو وہ مقام صبح قیامت تک مقدس بن جاتا ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا ہر ایک پر لازم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا رہا ہے جو مقدس مقامات، لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے، قرآن کعبے کی طرف پیر کر کر بیٹھ جائیں، کیا ہوتا ہے، چپل پہن کر کے چلیں، کیا ہے؟ آپ لوگ جاتے ہیں تو چپل باہر اتار کر جاتے ہیں، کہیں درگاہ پر جا رہے ہیں، کہیں مقام پر جا رہے ہیں چپل باہر رکھ رہے ہیں، ننگے پیر جا رہے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم ایک وادی مقدس میں ہو، بھئی زمین ہے، مٹی ہے، کنکر بھی ہے اس وادی میں، ایسا نہیں ہے کہ خاص مقام پر پہنچے تو اتارا گیا، نہیں، اس کا انٹرنس یعنی جہاں پر وادی کا آغاز ہو رہا تھا، مفسرین فرماتے ہیں وہیں چپل ان کو نالے میں اتروا دی گئی، فرمایا پیدل چل کر کے جاؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، مشکلات پر چلنے کا راستہ ہے، آرام و سکون سے چلنے والا راستہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، وادی مقدس ہے، بھائی مقدس ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جانور بھی تو پھرتے ہوں گے، جانور بھی تو رہتے ہوں گے، بس جانور بھی رہتے ہیں، کتے بلی بھی رہتے ہیں، ناپاک جانور بھی رہتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ناپاکیاں رہتی ہے، بتلایا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کی ناپاکیاں ایک طرف رکھ لی جائے، اس ایک اللہ کے نیک بندے کی نیکی وہ ساری نیک برائیوں پر، ساری ناپاکیوں پر حاوی ہو جایا کرتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اجمیر شریف کہتے ہیں، بغداد شریف کیوں کہتے ہیں؟
اس میں تو مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، جانور بھی ہے، ناپاکی ہے، سب کچھ ہے۔ ساری ناپاکیاں ایک طرف ہو جاتی ہے، اس اللہ کے ایک بندے کی پاکی، اس کی بزرگی ساری ناپاکیوں پر حاوی ہو جایا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسرے انبیاء کرام کی معراج ہوئی، ان کو نیچے ٹھہرا کر کے نیچے زمین پر ان کو معراج کروائی گئی۔ سارے انبیاء کرام کا یہی معاملہ۔ اچھا، حبیب پاک کو بھی تو ہو سکتی تھی نا معراج، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتی تھی۔ اچھا، خود اللہ تعالیٰ جب اسرا بعبدہ کہہ رہا ہے تو پھر یہی معراج ہو جاتی، آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ملاقات جو ہوتی ہے وہ تنہائی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں بھئی، ہر طرف شور و غل ہے، ہر طرف کفار مکہ ہے، اپنے بھی ہے پرائے بھی ہے۔ پرایوں میں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ ملاقات تو تنہائیوں میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا لقاء، ملنے کا وقت جو ہے رات کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا کہ رات میں ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ رد نہیں فرماتا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ معراج کی شب اللہ نے معراج کی جو ملاقات ہے وہ رات کے وقت ہوئی تھی، اسی لیے رات کو اللہ نے بابرکت بنا دیا۔ ہر ولی جب تک ولی نہیں بنتا جب تک انہیں رات کی عبادت نہیں کرتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ رات میں لوگ انتظار کرتے ہیں، کس بات کا؟ اللہ والے انتظار کرتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے، ایک ہک یہاں پر اٹھتی ہے، ایک درد وہاں پر ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو تنہائی میں ہو۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے، آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا، ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ملنے کا ارادہ فرماتا ہے، ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، چلیے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بتلائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اور نبی برابر ہیں، کوئی ایسا ایک واقعہ ہے تو بتائیے اپنی زندگی کا۔ جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک برابری کے دعوے کرتے ہیں، بتاؤ کوئی آپ کی معراج ہے کیا؟ کوئی ایسی؟ کوئی نہیں۔ اس کا عشر عشیر بتا دے، کوئی اپنے خواب میں ہی ہوئی سو بتا دے، حقیقت تو دور کی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جبریل امین آتے ہیں، حبیب پاک بیدار ہوتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ میں آپ کو الحتیم کے قریب آپ غسل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جنتی لباس لایا گیا، جنتی حلہ لایا جاتا ہے، جنت کا سبز رنگ کا لباس لایا گیا۔ لوگوں کو سبز رنگ سے پریشانی ہوتی ہے، جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ کا حلہ لا کر کے جنت میں کا پہنایا جاتا ہے معراج کی رات۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر جب مسجد حرام سے باہر آتے ہیں تو ایک سواری پیش کی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے یا نبی اللہ ذا براقک، یہ آپ کا براق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفید رنگ کا تھا، جو گدھے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، گدھے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نظر اتنی تیز نظر، جب وہ ایک قدم یہاں ہوتا ہے اس کا تو دوسرا قدم وہاں ہوتا ہے جہاں نظر ختم ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی معراج جو ہے خواب میں ہوئی، اعتراض ایک ہوتا ہے کہ معراج خواب میں ہوئی ہے، بیداری میں نہیں ہوئی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ یہ بتائیے کہ کوئی معراج اگر کوئی چیز اگر خواب میں ہونا ہے تو کیا سواری لا کر بٹھا کر لے جاتے ہیں خواب کے لیے؟ روح کی سفر ہے، اگر روح کا سفر ہے، صرف خواب روح کا سفر ہے نا، تو اس کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے کیا؟ آپ مجھے ذرا بتائیے، سوچ کر بتائیے۔ کوئی بھی صاحب عقل اور فہم والا نہیں کہے گا کہ سواری کب یوز ہوتی ہے؟ جب آدمی جسم سے جاتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے نا سواری، بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ اگر خواب کی بات ہے تو سواری کی کیا ضرورت ہے؟ سواری کیوں لائی گئی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ براق لایا گیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر سوار ہوئے۔ اگر خواب کی بات ہے تو پھر اس میں تعجب کی بات ہی نہیں ہے نا، کمال کیا ہوا پھر اس میں؟ اگر خواب کی بات ہے تو کمال کیا ہوا؟ خواب تو آپ بھی سو دیکھتے ہیں، میں آج یہاں سویا تھا، کل رات میں دیکھا لندن، مثال دے رہا ہوں، لندن میں رات گزری، کسی کی مکے میں گزرتی ہے، کسی کی مدینے، جس کا ذہن جدھر جاتا ہے ادھر ہی گزرتی۔ خواب بھی جو ہے اپنی زندگی کا ریفلیکشن رہتا ہے۔ اچھے خواب دیکھنا ہے تو اچھا ذہن رکھ کر سونا پڑے گا، گندی چیزیں دیکھ کر سوئیں گے تو گندے ہی خواب آئیں گے، پریشان ہو رہے ہیں، ڈراؤنی خواب آ رہے ہیں، اور ڈراؤنی کیوں نہیں آئیں گے؟ ڈراؤنی سیریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، ڈراؤنے خواب دیکھ کے اٹھ رہے ہیں، لازمی بات ہے۔ خواب جو ہے آپ کی دن بھر کی جو روٹین ہے اس کا پرتو ہوتا ہے۔
اگر آپ ذہن میں مکہ مدینے کے تصور، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور لے کر سوئیں گے، آپ کی سنتوں کا تصور لے کر سوئیں گے، خواب میں مدینہ پاک کی زیارت ہوگی، کیا پتا کبھی حبیب پاک کی خود زیارت ہو جائے۔ تو آپ جیسا دن گزاریں گے ویسی رات آپ کی گزرے گی۔ تو آپ خواب میں کیا نہیں دیکھتے؟ بھئی آپ بولتے خواب میں مکہ جا کر آیا، صبح اٹھ کر آپ سنائیں گے تو کوئی حیرت کرتا کہ آپ کے اوپر؟ کوئی کرتا کہ آپ خود سوچئے، کرتا کوئی بھی نہیں کرتا۔ رہے بھئی کیا ہے، ٹھیک ہے خواب میں آپ بھی گئے، ہم بھی جاتے، ہم بھی ایسے خواب دیکھے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آپ اگر غیر مسلم کو بھی پکڑ کر روک کر سنائیں، بھئی میں خواب میں آج یہ دیکھا، لندن جا کے آیا، انہیں بولے گا ٹھیک ہے گئے ہوں گے، ٹھہر کے ایک سیلفی بھی لے کے آیا۔ وہ تو سیلفی بتاؤ، وہ تو نہیں بتا سکتے، کیوں؟ خواب میں تو کچھ نہیں تھا، ایک روحانی سفر ہوا تھا، خالی آپ کی روح کا سفر ہوا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، میرا سوال یہ ہے کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری آئی، براق آیا، تو کوئی یہ بھی تو بتائے کیا روح کے لیے، کیا خواب کے معراج کروانے کے لیے کیا سواری کی ضرورت پڑتی ہے؟ سواری کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب جسمانی طور پر جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج پاک ہے، آپ کی جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں بے شمار مثالیں مل سکتی ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ میرے بندوں کے ساتھ سفر کرو۔ اسرا کا لفظ بھی آیا ہے، عبادی کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسرا بعبدہ، وہاں ایک بندے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ساری بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے وقت نکلو، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم کو فالو کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک براق پر بیٹھ کر چلتے ہیں، خوشی کے معنی وہ بے چین ہونے لگتا ہے، خوشی سے اپنی بیتاب ہو کر کے جانے لگتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کی نکیل کھینچ کر کہتے ہیں کہ تھم جا، تیرے اوپر حبیب پاک سرور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، احمد مختار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آرام کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ہاران کی وادیوں سے گزر رہا تھا تو ایک مقام آیا، ایک مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے۔ اترتے ہیں نیچے، اتر کر فرماتے کیا ہے کہ لال سرخ رنگ کی پہاڑیاں، ان پہاڑیوں میں مجھے اتارا گیا، میں نیچے اترتا ہوں تو فرماتے حضرت جبریل نے فرمایا ھذا خبر و مکان سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر کچھ دیر قیام فرمائیے، فصلی علیہ، ان پر آپ کچھ سلام درود پڑھیے، یا پھر صلی علیہ نماز پڑھیے یا دعا کریے۔ کئی معنی ہوتے ہیں صلی کے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ صلاۃ کر رہے ہیں، یصلی علیہ، اور وہ اپنی قبر میں ٹھہرے ٹھہرے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی صلاۃ کا لفظ ایک نماز کا ہے، ایک صلاۃ کا لفظ آتا ہے درود پڑھنے کے لیے، ایک صلاۃ کا لفظ آتا ہے دعا کے لیے، ایک صلاۃ کا لفظ ہوتا ہے قریب ہونے کے۔ کئی معنی ہیں صلاۃ کے، قرآن کریم میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کبھی نماز کے لیے بھی آتا ہے، کچھ محدثین نے فرمایا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے مہمان آ جائے، آپ ان کا استقبال کریں گے یا اللہ اکبر بول کے نماز پڑھنے ٹھہر جائیں گے؟ بھئی اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی بھی مہمان آئے ہیں آپ کے گھر میں، آپ اللہ اکبر بول کے نماز کے لیے ٹھہر جائیں گے تو وہ آئے والے پیچھے سے پیچھے چلے جائیں گے پلٹ کر۔ بھئی بلایا آدمی، بلا کے نماز کے لیے، کوئی فرض ہے تو اور بات ہے۔ اب یہاں عشاء ہو چکی ہے، عشاء کے بعد کا رات کا حصہ ہے، رات کا حصہ ہے۔ بعض عرفاء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں چونکہ صلی یصلی کے معنی صلی یصلی نماز کے بھی آتے ہیں، درود کے بھی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حبیب پاک کی آمد ہوئی تو وہ ٹھہر گئے، ٹھہر کر حبیب پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، کیونکہ صلی کے لفظ ہے قرآن میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، درود پڑھو، درود کے معنی ہے دونوں بھی۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اٹھ کر ادب کے ساتھ ٹھہر گئے، وَهُوَ قَائِمٌ، اٹھ کر ٹھہر گئے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگے۔
تو جو ٹھہر کر ہم درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، کوئی یا نبی سلام علیہ کا پڑھ رہا ہے یا شفیع الورا پڑھ رہا ہے، جو بھی صلاۃ و سلام جو ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اسی سے دلیل ملتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حبیب پاک کے دربار میں ٹھہر کر کے جب تشریف آوری ہوئی، ٹھہر کر کے آپ درود و سلام پیش فرما رہے ہیں، وہاں سے سفر ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، رکاب باندھ دیا جاتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں، سارے انبیاء کرام کی صف ٹھہری ہوئی ہے۔ اب انبیاء کرام جسموں کے ساتھ آئے تھے یا روحوں کے ساتھ، اس پر سوال ہے۔ حدیث پاک میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ اکثر فرماتے ہیں کہ وہ روحوں کا روح ہے، سارے انبیاء کرام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا مسجد اقصیٰ میں۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، آپ غور فرمائیے، انسان کے جسم سے زیادہ بابرکت اور لطیف اس کی روح ہوتی ہے، جسم سے زیادہ لطیف روح ہوتی ہے۔ جسم جو ہے، سو جائے آپ تو جسم میں سے روح نکل کر کہاں نہیں جا کے آتی نا، آپ خود دیکھتے ہیں خواب کی شکل میں، انسان جسم کے ساتھ نہیں جا سکتا، جسم اڑ نہیں سکتا، روح اڑ سکتی ہے، نکل سکتی ہے، ہوا میں جاتی ہے۔ روح جو ہے طاقتور ہوتی ہے، روح لطیف تر ہوتی ہے، روح ہے تو جسم کام کا ہے، ورنہ روح اگر نکل جائے تو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، بعد میں بیٹھے ہوا لیٹ جاتا ہے، بات کرنے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ روح جب نکل جائے، جب تک روح ہے جسم آپ کا کام کرنے لگتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جسم سے لطیف تر روح ہوتی ہے۔ جب حضرت سیدنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، حضرت سب نماز کا وقت کے لیے ساری صفیں بچ گئی، ساری صفیں تیار ہو گئی انبیاء کرام کی، آپ اور ہم نہیں ہیں۔ کیوں حبیب پاک کو وہاں لے جایا گیا؟ کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی تخلیقات سے پہلے اللہ نے میثاق میں سب کو جمع فرمایا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے حبیب پاک کا جب وقت آئے گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میرا رسول آئے گا تو کیا کرنا؟ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اگر نہ کرو گے تو تمہیں فاسق و فاجر بنا دیا جائے گا۔ تمام انبیاء نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ وعدے کو پورا ہونے کا وقت قریب آیا، کیا فرمایا کہ سارے انبیاء کرام کی صفیں جمی ہوئی ہے، حبیب پاک سارے صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر حبیب پاک کو آگے کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں حبیب آپ کے علاوہ کوئی اور نماز پر پڑھانے کے قابل اور استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا انبیاء کے بھی امام آپ ہی ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، روح سب سے لطیف ہوتی ہے جسم سے، اور حبیب پاک جسم کے ساتھ ہے، حبیب پاک جسم کے ساتھ ہے، سارے انبیاء روح کے ساتھ ہے، روحیں مبارک ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حبیب پاک کا جسم مبارک بھی انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ سے لطیف اور مقدس ترین ہے۔ حبیب پاک جسم بھی ہے، روح بھی ہے، سارے انبیاء پاک ارواح مبارکہ ہے، پاک ارواحوں سے افضل حبیب پاک کا جسم ہے۔ تو اب حبیب پاک کی روح مبارک کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا امام کون بنے؟ جو سب سے افضل ہو، سب سے افضل ہو، جس کی قرات سب سے افضل بہترین قرات ہو۔ پیچھے ٹھہرے ہوئے داؤد بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے، لہن داؤدی مشہور ہے، وہ بھی پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا اعمال کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے سب سے بہترین آواز ہو، اس کے بعد علم کے اعتبار سے سب سے بڑا علم رکھنے، علم آدم الاسماء، پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام۔ حبیب پاک آگے ٹھہر کر جبریل امین کا آگے کرنا بتا رہا ہے، اے حبیب پاک یقیناً آدم کا ذکر ہوگا، آدم کو اللہ نے علم دیا ہے، حضرت داؤد کو لہن دیا ہے، حضرت یوسف کو حسن دیا ہوگا، حضرت سلیمان کو بادشاہت، اور یہ سارے معیارات ہیں امامت کے لیے۔ امامت کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ آواز کس کی اچھی ہے، خیرت کس کی اچھی ہے، علم کس کا زیادہ ہے، تقویٰ کس کا زیادہ ہے، اس کے بعد حسن و جمال کس کا ہے، بادشاہت اور حاکم و حکمران کون ہے۔ یہ سارے امامت کے جو شرائط ہیں وہ شرائط ہیں، اماموں میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک کا آگے بڑھنا بتلا رہا ہے، حضرت آدم کا علم اپنی جگہ، حضرت یوسف کا حسن اپنی جگہ، حضرت داؤد کی خیرت اپنی جگہ، حضرت سلیمان کی بادشاہت اپنی جگہ، مگر فرماتے ہیں حبیب پاک کا آگے بڑھنا یہ بتاتا ہے سارے کمالات کی جامع ذات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پتہ چلا جو انبیاء کرام، جیسے کہ حضرت امام بوصیری علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، فرمایا جو کچھ انبیاء کرام کو عطا ہوا ہے وہ سب کا سب کیسا ہے؟ سمندر، حبیب پاک ایک سمندر ہے، تو سمندر میں سے ایک کشکول پانی نکالا جائے تو انبیاء کرام کے کمالات ایک کشکول ہے، حبیب پاک وہ کشکول پانی جس سمندر سے نکلا وہ سمندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ آپ ہم کی بات نہیں
ہو رہی ہے، ہماری بات ہمارا کوئی تصور اور شمار ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو لے جا کر وہاں پر جب سوٹ نہیں ہو رہا وہاں پر اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، حبیب کے دربار میں سارے رسول ایسے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ملتمس ہے، غرفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک کشکول کے مانند سمندر سے حاصل کیا ہوا فیض لے کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک کہ اسراء کا سفر ہوتا ہے، اس سفر کو سفر اسراء کہا جاتا ہے، یہاں سے معراج کا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے ذریعے سے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، لیڈر کو، سیڑھی کا استعمال کرنے کو لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے معراج، اس میں آلہ ہے، تو اس کے ذریعے سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پہنچتے ہیں۔ دستک دی جاتی ہے، کھٹکا دستک دی جا رہی ہے، ہر آسمان کے اپنے ایک دروازے ہیں جو بند ہوتے ہیں۔ دستک دی گئی، پوچھا کہ من، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو ادھر سے حضرت جبریل امین نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ بھئی جبریل کون؟ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ دروازہ کھول دینا تھا نا بھئی، سردار آیا ہے، ہمارے ہیڈ آئے ہیں نا، دروازہ کھول دینا۔ بھئی مثال دے رہا ہوں، ایک کانسٹیبل ڈور پر ٹھہرا ہوا ہے، ڈور اندر سے لگا لیا، باہر سے نوک دے رہے ہیں، کون ہے؟ ڈی جی پی ہوں میں، کمشنر پولیس ہوں، فوری کھول دیتا ہوں دروازہ۔ آ رہا بول تو آنے سے پہلے کھول دے کے ٹھہرتا، نہیں تو اس کی ڈیوٹی چلے جاتی، اس کی جاب چلی جاتی۔ باہر سے جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، فرمایا کہ کون؟ اندر سے آواز آئی، کہا کہ جبریل ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، کھول دینا تھا نا دروازہ، نہیں۔ پوچھا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے، بخاری کی حدیث پاک۔ ہم معراج پاک کو اس قدر کاٹ چھانٹ کر پیش کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے جتنا قرآن میں ہے ایسا ہے ویسا ہے، بس اس کا تعلق جو ہے نمازوں سے ہے، نماز کی یقیناً نماز کی اہمیت ہے، نماز فرض اسی موقع پر ہوئی، مگر نماز یہ ہمارے اپنے لیے ہوئی ہے، مگر جو حبیب پاک کی معراج جو کمال کا عروج ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ پتہ چلتا ہے اگر ہم وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ہمیں حبیب پاک سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی جو غرض کی چیز ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے معراج کے واقعے کو جس کمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو شان آپ کی مقام رفعت مصطفی کو ذکر کیا ہے، اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معراج ایک واقعہ نہیں ہے، صرف تنہا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا نام ہے۔ ایسا عروج کہ کوئی انبیاء اوپر گئے، نیچے ابھی تک نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ اوپر گئے، نیچے نہیں آئے ابھی تک۔ حضرت ادریس کو لے جایا گیا آسمانوں میں معراج کروانے، دیکھ کے بولے اللہ اب نیچے نہیں جاتا، بولے قوم ہے، قوم کو قوم دیکھے، میں میرا یہاں پر نہیں جاتا نیچے۔ اوپر گئے سو نیچے نہیں آئے، نیچے والے جو اوپر گئے نیچے پلٹ کر نہیں آئے، اور جو اوپر سے نیچے آئے انہوں بھی نیچے سے اوپر نہیں گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے اتارا گیا، قرآن کریم ہے اہبطوا فی الارض لبعض عدو فإن لکم وقلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، قرآن کریم کا حکم ہے۔ اوپر سے نیچے آئے، اب جب صبح قیامت ہوگی تو اس کے بعد پھر جنتوں میں دخول ہوگا، مگر قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے اوپر بھی گئے، اوپر سے نیچے بھی آئے۔ آپ کا کمال مرتبہ صرف اوپر جانا نہیں تھا، اس سے بڑی معراج یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آنا ہے۔ وہ کمالات، وہ انوار و تجلیات دیکھ کر کے پھر واپس تشریف لانا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حبیب پاک کا۔ جا رہے ہیں، دروازہ دستک ہو رہی، کون؟ بولے جبریل، دروازہ نہیں کھلا۔ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ومعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں ہاں بلایا گیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ مرحبا بک یا رسول اللہ، آپ کے لیے مرحبا ہے، آپ کی ویلکم ہے۔ دروازہ کھول کر کے حبیب پاک کا استقبال کیا جا رہا ہے، تو پتہ چلا امام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے اس کے ضمن میں فرمایا دراصل جنت کا، آسمانوں کا جو وہ دروازہ تھا اللہ نے بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ایک خاص رات آئے گی جس میں میں اپنے خاص عبد خاص کو بلاؤں گا، جب وہ تشریف لائیں گے تو صرف انہی کے لیے کھولا جائے گا، ان سے پہلے کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اسی لیے پوچھا ہے جبریل آپ کے ساتھ کون ہے، جب بتلایا حبیب پاک ہے تب جا کر کے ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ ہر آسمان پر یہی ہوا، پہلے پر حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے، آگے بڑھتے جاتے ہیں حبیب داور، ہر دروازے پر انبیاء کرام سے بات چیت ہو رہی۔ اور قربان، اور ایک بات غور دیکھیے، غور کرنے والی ہے، نکات اور اسرار دیکھیے معراج پاک کے۔ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں ہے، انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء ہے، بھئی جانا سب کو ہے، کہاں؟ آسمانوں میں، آسمانوں میں جانا ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی سواری ایک ہی جا رہی ہے، بھئی ایک ہی کار جا رہی ہے، مثال کے طور پر ایک کار جا رہی بھئی آپ بھی اس میں بیٹھ جاؤ، الگ سواری میں کیوں آتے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے جانے کا، بیٹھ جائیے. نہیں، بولے وہ اپنی سواری سے جائیں گے، یہ اپنی سواری سے جائیں گے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ سواری میں بھی دوسرے انبیاء شریک ہوں. ذات میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، جس سواری پر میرے مصطفیٰ کا سفر ہوگا اس سفر میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا. تنے تنہا حبیب اکیلے جائیں گے، دوسرے مقامات سے پہنچیں گے. اچھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے انبیاء. آپ بولیں گے بھئی ان کی سواریاں تیز ہے کیا؟ نہیں، استقبال کے لیے پہلے جا کر انتظار کرتے ہیں بلا تشمی. مثال کے لیے سمجھانے کے لیے، شادیوں میں آج کل آپ اور ہم دیکھتے ہیں دولہے کی کار آ رہی، نہیں بھائی وہ ویڈیوگرافرز ابھی آئے نہیں ہیں، تھوڑا ہلو لے کے چلو، نہیں تو گیٹ کن تھوڑا انتظار کروا لو تاکہ پورا ذرا ارینجمنٹ ہو جائے، ہوئے بعد انٹرنس ہوگی. آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. بولے حبیب پاک کی اب سواری جو ہوگی وہ آرام سے چلے گی، اس سے پہلے دوسرے انبیاء کی سواریاں پہنچ جائے گی. وہ استقبال کے لیے حبیب پاک کے لیے راستے میں ٹھہر جائیں گے، وہ استقبال کریں گے، تب اس کے بعد میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. پھر چوتھے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ہارون، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمانوں پر ایک انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت کا سلسلہ چلتا ہے. سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت جبریل امین کہتے ہیں کیا کون ہے؟ حضرت کامل علیہ شتاری علیہ الرحمہ ہیں. کیا دنیا نے کہاں دیکھا تھا پہلے یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے اور راہی پار ہو جائے. دنیا کی آنکھوں نے کہاں دیکھا تھا پہلے یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے اور راہی پار ہو جائے. جو رہبری کرنے نکلے تھے، جو راستہ بتا رہے تھے، راستہ بتانے والا راستے میں رک رہا ہے، جس کو راستہ بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جبریل گھبراؤ نہیں، تم یہاں تک سدرہ تک تمہارا مقام ختم ہو گیا، یہاں سے مجھے پتا ہے. آپ سدرۃ المنتہا کے آگے جاتے ہیں اور اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کیا ادنو یا محمد فإن ربک یصلی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور دوسرے میں آتا ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے حبیب پاک آپ قریب ہو جائیے، یا پھر اے حبیب پاک آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلی وہی لفظ ہے، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے. یہاں پر بھی ہے کہ صلاۃ کے لفظ آتا ہے فإن ربک یصلی، کہ آپ کا رب جو ہے صلاۃ پر بھیج رہا ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ راست درود شریف بھی ہوتا ہے، دوسرا معنی میں نے جو کہا تھا صلاۃ کا وہ قریب ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. اے حبیب پاک آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ سے قریب ہو رہا ہے. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ہمیں نہیں پتا کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم ہو کیسی ملاقات تھی. سچ تو یہ ہے کہ بس بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھاتے چلے. ہمیں کیا پتا آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کا منظر ہمیں نہیں پتا ہے. قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے. سورہ نجم اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، سورہ نجم میں فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، اور جب ہوا کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک دونوں قریب ہونے لگے. ثم دنا فتدلی، دنا کی منزل پر پہنچے، تدلی کی منزل پر پہنچے. فکان قاب قوسین او ادنا، ان دونوں کے درمیان قاب قوسین یعنی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. دو کمانوں کا قرآن کریم ہے. اور اس کے ضمن میں امام بخاری نے، لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد جبریل امین ہے. ارے بخاری شریف پڑھ لو آپ. لوگوں کو بخاری کا بڑا ورد رہتا ہے، بخاری پوچھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کیا ہے حدیث پاک کیا ہے؟ فدنا الجبار ربہ العزہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا. اس کی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، جا کر کے آپ آن لائن ہو گیا ہے آج کل تو سرچ کر سکتے ہیں. دنا الجبار ربہ، آپ سرچ کریں فکان قاب قوسین او ادنا کی تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا، امام بخاری کی کتاب التفسیر میں سے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جبریل امین جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، جن کو سدرۃ المنتہا پہ جو رک گئے، سواری چلانے والے، سواری کی نکیل پکڑنے والے، ان کا دیدار کرنا کون سی عجیب بات ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بھئی حبیب پاک کی معراج پاک جو ہے حبیب پاک کے مقام کی بلندی کا نام ہے. اس کو اس قدر کاٹ چھاٹ کر گھٹا کر نہیں، یہاں سے کاٹ دو وہاں سے کاٹ دو. آپ کے کاٹ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. معزز ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. معزز سامعین کرام، کسی کے کاٹنے سے ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. شان آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن بیان کرتا ہے آپ کے میرے
یہ سب کے مل کر کے نہ بھی بیان کرے تو قرآن خود کہہ رہا ہے، ہر پڑھنے والا پڑھ کر کے حبیب پاک کے مقام و مرتبے کا ذکر کر رہا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تیر کمان ہے وہ کمانے ہیں، نہیں، مفسرین فرماتے ہیں دو شخص بلا تشبیہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو ان کا جو قرب کا معاملہ ہوتا ہے اس کی تشبیہ چونکہ انسان سمجھ سکتا ہے، ملنے کی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ انسان سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے جسم سے، بدن سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ معزز سامعین کرام، قرب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی، دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری میں بی بی عائشہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ معزز سامعین کرام، صرف روایت مل جانا کافی نہیں ہے، روایت کو سمجھنے کے لیے درایت کو سمجھنا پڑے گا۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی حدیث مل گئی بس عمل کرو، نہیں میرے بھائی، بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، آپ کو میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا جو چادر مبارک تھی، ایک مرتبہ کوئی جانور یا ایک چھوٹے بچے نے اس پر پیشاب کر دیا، نماز کا وقت قریب آ گیا، آپ نے اس کو دھو کر ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہبند باندھ کر، نیچے تہبند باندھی ہوئی ہے، اسی میں آپ نے نماز پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جو لوگ بخاری کا ورد کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک لنگی پہن کر آ کر نماز پڑھ کر کے بتائے مجھے مسجد میں، پڑھ کر بتائیں، بخاری کی حدیث ہے، کیوں عمل نہیں ہوتا پھر بخاری کی حدیث ہے تو عمل کریے نا، ہر بخاری کی حدیث آپ کے لیے عمل کے قابل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، علم حدیث کو سمجھنا پڑے گا، صرف حدیث کے ماننے والے نہ بننا پڑے گا، ساری حدیثوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال کیسی ہوتی ہے، آپ عام حضرات کے لیے سمجھانے کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک 50 آدمی 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ سننے والوں کے سننے کا، سمجھنے کا، یاد رکھنے کا، ہر ایک کا اپنی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے انداز میں سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں سن رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں یاد رکھے گا، اور جب کنوے کرے گا تو ہر ایک کا انداز الگ ہوگا نا، یہی بات ہے نا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، بغیر کوئی تشبیہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث پاک بیان فرماتے تو صحابہ کرام کا مجمع ہوتا۔ اس میں ہوتا کیا، ایک صحابی کو کچھ بات یاد رہتی، کچھ دوسرے کو دوسرا حصہ یاد رہتا، تیسرے کو تیسرا حصہ یاد رہتا، کسی کا ایک پارٹ مس ہوتا، دوسرے کا دوسرا پارٹ حصہ چھوٹ جاتا۔ جب ان سارے وہ ٹاپک کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کریں گے تب اصل مسئلہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کو میں اسی لیے، ایک آسان نوجوان ہے اسی لیے میں وقت لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، یہ کیونکہ آج کل ایک فتنے کے طور پر ہو گیا ہے، کیا ایک حدیث مل گئی، بھائی بس یہ حدیث ہے نا، بس اسی پر عمل کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس ضمن میں کتنی اور احادیث ہے، ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا اپنے رب کا دیدار کیا، اس نے جھوٹ کہا۔ حضرت بی بی عائشہ کی اس وقت عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ معراج پاک کے موقع پر صرف 6 سال ہے۔ 6 سال کا بچہ کیا روایت کر سکتا؟ کیا آپ پوچھئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، 6 سال کی عمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں رہی ہیں۔ وہ روایتوں کے مطابق اس کے بعد نکاح ہوا، ساتھ نہیں رہ رہی ہے، مدینہ پاک جانے کے بعد وداعی ہوتی ہے 9 سال کے بعد، 3 سال کے بعد وداعی ہو رہی ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے وہ حدیث نقل کہاں سے کی؟ دوسری مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دی جاتی ہے، انہوں نے نقل کیا، وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا تو ایمان 8 یا 9 سال ہجری کا آتا ہے۔ جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے تو ان کی روایت کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ اور یہ نہیں کہا، بخاری کی دونوں حدیثیں آپ نکال کر کے سامنے رکھ لیں، آپ خود جا کر کے یا مجھے میسج کریں، میں آپ کو وہ حدیثیں بھیج دوں گا۔ کیا ہے کہ وہ بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ خود کہتی ہیں اپنی طرف سے کیا کہ بھئی جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رب کو دیکھا، تو اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد قرآن حدیث کریم کی آیت کا ادھر کوٹ کیا، لا تدرکہ الابصار، اس کو نظریں احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ ساری نظروں کا احاطہ کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ادراک، ایک ہوتی ہے رؤیت۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کالم ہے، میں اس کے اسٹارٹنگ بھی دیکھ رہا ہوں، اینڈنگ بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو ادراک کہتے ہیں۔
اس کو ادراک کہتے ہیں. یعنی بگننگ کیا ہے، اینڈنگ کیا ہے، اس کی تھکنس کیا ہے، چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، اس کو ادراک کہا جاتا ہے. اگر میں وہی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھوں تو اس کو ادراک نہیں کہا جاتا، اس کو رؤیت کہا جاتا ہے، دیکھنا کہا جاتا ہے. کیونکہ مجھے آسمان کی نہ ابتدا کا پتہ ہے، نہ مجھے انتہا کا پتہ ہے، نہ اس کی چوڑائی کا پتہ ہے، نہ مجھے اس کی لمبائی کا پتہ ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ادراک کا اور رؤیت کا. معزز سامعین کرام، جتنی احادیث نے یہ ملتا ہے کہ حبیب پاک نے اپنے رب کا دیدار کیا، وہاں پر رؤیت کا لفظ ہے. بی بی عائشہ نے رؤیت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، ادراک کا لفظ استعمال فرمایا. تو بتلا رہی ہے حبیب پاک نے اللہ کا دیدار رؤیت کی ہے، ادراک نہیں کیا. ادراک تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی ابتدا اور انتہا کون جان سکتا ہے؟ اس کی ادراک کوئی نہیں کر سکتا. رؤیت قیامت میں بھی ہوگی تو رؤیت ہوگی. ینظرون قرآن کے الفاظ آتے ہیں، وہ ینظرون کے لفظ آتے ہیں، رؤیت کے لفظ آتے ہیں. تو پتا چلا کہ جو حدیث پاک ایک حدیث ہے اس کے برخلاف اجلہ صحابہ کرام کی مختلف، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اجلہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حبیب پاک سے پوچھا گیا باضابطہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا؟ آپ نے فرمایا رأیت نورا، وہ میں نے دیکھا کہ وہ سر تاپا نور ہے. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار فرمایا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ہم ایک وقت کے لیے لڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، دیکھے نہیں دیکھے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ بھی دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے تو وہاں پر بھی رب کا دیدار فرمایا. معزز حملہ ایک کے بارے میں پریشان ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اچھا، اس پر میں اپنی گفتگو معذرت خواہی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. دیکھیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مرتبہ بلایا دیدار کے لیے، ایک مرتبہ بلایا نا، پہلے بلایا، دیدار کروا دیا. اب اس کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ ملا. 50 نمازیں مل گئی، سب کو پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں. واپس جا رہے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر کہنے لگے واپس جا کر کم کروائیے. واپس آئے اللہ کے دربار میں، ایک مرتبہ گنیے آپ دن، کاؤنٹنگ گنیے، نمبرز. نمبر 1 فرسٹ ٹائم واپس آئے، اے اللہ کچھ کمی فرما دیجئے. 5 کم ہوئے، 50 سے 45. پھر واپس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروائیے. آپ لوگ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں نا، ایک تو ہو گئی تھی. واپس پھر آئے، دوسری مرتبہ 40 ہو گئے، 40 ہو گئے. پھر واپس گئے، حضرت موسیٰ نے کہا جا کر کم کروائی. سب کو پتہ ہی ہے، صحیح بخاری میں، دوسری سیاہ ستہ میں، سب جگہ یہ حدیث پاک روایت منقول ہے. پھر گئے جا کر بولے کم کروائیے، 40 سے 35. تیسری مرتبہ آ گئے، پھر واپس گئے بولے کم کروائیے، 30، پھر 25، پھر 20، پھر اس کے بعد 15، پھر 10، 10 کے بعد 5. کتنے ہو گئے؟ 9. اللہ نے ایک مرتبہ بلا کر دیدار کروایا، حبیب پاک 9 مرتبہ واپس جا کر اللہ کا دیدار فرمائے. حملہ ایک کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ نے 9 مرتبہ حبیب پاک اپنی جانب سے واپس پلٹ کر گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار فرما کر آئے. اچھا اب لوگ ارے حبیب پاک کو اگر پتہ رہتا، علم رہتا تو آپ پہلے ہی نہیں بول دیتے تھے اللہ تعالیٰ میری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، 5 کر دئیے، پہلے ہی کہہ دیتے. تو میں عاجزی طور پر بالکل معصومانہ ان سے سوال یہ کروں گا کہ اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو نعوذ باللہ کہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ امت 50 نہیں 5 پڑھ سکتی؟ صرف اللہ تعالیٰ 50 دینے کی بجائے 5 ہی دے دینا تھا نا. کیوں کیا؟ تو معزز سامعین کرام، کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم ہو کیسی ملاقات تھی. سچ تو یہ ہے کہ بس بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھاتے چلیں. وہ راز ہے اللہ کی، یا تو اللہ جانے یا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے. کیوں؟ صحابہ کا یہی عمل تھا، جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی تو کہتے اللہ و رسول عالم. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ہیں. حبیب پاک کی معراج یہ تھی کہ وہ اللہ کے دربار تک پہنچے. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم مسجد کے مصلی تک پہنچ جائیں، مسجد نماز کے لیے نماز پڑھ لیں. یہ ہماری معراج ہے. معزز سامعین کرام، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.